السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. محرم الحرام کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن ہے اور آپ یقیناً جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اپنا وقت اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے, کسی نہ کسی مصروفیت میں, کسی اچھی سی ایکٹیویٹی میں. انشاءاللہ موسم بھی ساتھ دے رہا ہے اور موسم کا بہت اثر ہوتا ہے مزاج پر, انسان کی کیفیات کے اوپر. سردی گرمی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. دنیا بھر میں ویدر بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہے, طوفان بھی ہے بہت ساری جگہوں پر. ہماری یہی دعا ہے اور یہی ہم دعا بھی مانگتے ہیں, امید بھی رکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر خیریت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ ہوں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں اپنے پیاروں کے ساتھ. ناظرین, یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ علم اور شعور ہونا کتنا ضروری ہے. علم ہونا, نالج ہونا اور صحیح نالج ہونا, صحیح علم ہونا, اور اس علم کی نیت کیا ہونا. نیت یہ ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, انسان بنایا ہے, ہمارا ایک مقصد زندگی رکھا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں کچھ ڈیوٹیز دی ہیں جن کو سمجھنا, جن کو جاننا, جن کا شعور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور وہاں سے یہ جاننا, معلوم کرنا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اس ایمان کے تقاضے کیا بنتے ہیں. ہم نے بحیثیت مسلمان, امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے, وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں. ناظرین, بحیثیت مسلمان ہمارا دین اسلام ہمارے لیے ایک رحمت ہے, ہمارے لیے برکت ہے, ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اگر غور کریں اس کی خصوصیات کے اوپر, اس کی جو صفات ہیں اس کے اوپر, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت ہم پر نازل کی ہے اور کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو اسلام پر عمل کرنے والا تھا اور اسلام پر یقین رکھنے والا تھا. ناظرین, یہاں پر ہم آج یہ بات کریں گے کہ اسلام کے حوالے سے جاننا کیوں ضروری ہے. اسلامی مہینوں کے حوالے سے, مختلف تاریخوں کے حوالے سے, ان کے فضائل کے بارے میں جاننا, سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کیوں ضروری ہے, اور یہ ہم کہاں سے جان سکتے ہیں. تاریخی حوالوں سے کون سی مستند ایسی سورسز ہیں کہ جہاں سے ہم یہ سب کچھ جان سکتے ہیں, اور اس کو جان کر پھر کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پورا سال بنایا, جیسے دن بنائے, جیسے رات بنایا, جیسے مختلف اوقات بنائے, سب ایک جیسے ہیں, لیکن انہی اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دن ہمارے لیے, کچھ مہینے, کچھ اوقات ایسے مخصوص کیے کہ جن میں ہر کام کا جو کی فضیلت زیادہ ہے, ہر کام کا ریوارڈ زیادہ ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. وہ جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ الرحمن الرحیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان الرحیم ہیں, بنانے والے بھی ہیں لیکن رحم کرنے والے, اور ان کا رحم جو ہے وہ ہر باؤنڈری کراس کر کے آتا ہے. ایسا رحم ہے, ایسی مہربانی ہے, ایسی محبت ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں. اس مہربانی اور محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دنوں میں ہمارے لیے ریوارڈز زیادہ کر دی ہیں, ملٹیپلائی کر دیا ان کو. آج ہم انہی کے حوالے سے بات کریں گے. خصوصی نشریات ہے محرم الحرام کے بارے میں, محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں, عاشورہ کے دن کے حوالے سے, اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے, اپنے کوئی کامنٹس دینا چاہیں گے, آپ کوئی اہمیت کے حوالے سے کوئی حدیث یا کوئی قرآنی آیت شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا اوور آل آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محرم الحرام میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے, بحیثیت امت مسلمہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. آپ ضرور کال کریں اور شریک ہوں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں. اور آج ہمارے ساتھ شامل ہے رخشندہ حق صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں اور موسم بھی اچھا سا ہے. جی, کچھ پچھلے دنوں کچھ سردی ہو گئی تھی, بلکہ کل تک تھی. کل تک جو ہے وہ بارش اور کافی بالکل ٹرن اراؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا ویدر کا, اس سے پہلے کیسی گرمی اور پھر سردی. لیکن آج پھر ٹرن اراؤنڈ. سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے, کیونکہ اگر ایک ہی جیسا رہے بالکل ویدر اور پھر چینج نہ ہو تو ایک اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے انسان نا. یعنی زندگی میں آپ کو وہ جو سورج نکلنے کی خوشی ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب بادل ہوتے ہیں اور بہت دن تک سورج نہیں نکلتا. اسی طرح
آپ مڈل ایسٹ کی کنٹری میں چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے اللہ کہیں سے ایک ٹکڑا بادل کا آ جائے کہ وہ ہمیں یہ سورج کی تپش سے ذرا محفوظ کر دے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میں کبھی کبھی ملاتی ہوں کہ موسم اور جو کیفیات ہوتی ہیں انسان کے جذبات کی وہ بہت ملتی جلتی ہیں نا, کہ اگر انسان خوش رہے تو بہت دن تک بور ہو جاتا ہے, خوشی سے بھی. تو مختلف کیفیات, اسی طرح مختلف موسم. اچھا, آج بڑی اہم ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تاریخی حوالوں سے بھی بڑی اہمیت ہے, دینی حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ شعور حاصل کرنا یا یہ علم ہونا کہ کب کہاں پر کیا اس کی سگنیفیکنس ہے, یہ کیوں ضروری ہے بحیثیت مسلمان؟ بحیثیت مسلمان یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے, یہ مہینے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم جان سکیں. دیکھیں, نالج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں, اور نالج ہمیں اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور پھر ان جیسے تم نے ابھی کہا نا کہ ان مہینوں کی, ان دنوں کی سگنیفیکنس. دیکھیں, ایز اے بحیثیت مسلمان اگر تم دیکھو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں تھرو آؤٹ دا ایئر, رائٹ, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ دن, بعض مہینوں کے بعض یعنی اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے ہیں کہ اگر تم یہی عمل ان اعمال اور ان دنوں میں کرو گے تو ان کا اجر زیادہ ہے. تو اٹس لائک اے بونس ہے نا, اٹس لائک اے سیل, آپ جو بھی کہہ دیں اس کو. تو تاکہ وہ ایک جو ہوتی ہے نا اسٹیگننسی جو ہمارے اندر آ جاتی ہے دین میں, کہ وہی صبح اٹھو, وہی نماز, وہی, یعنی ایک انسان کے اندر ایک جنرلی ہم تھوڑا سا وہ ہونے لگتے ہیں نا کہ کیا چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے مطابق یہ ان چیزوں کو, یعنی ڈفرینٹ چیزیں جو ہم اپنی اسلامی تاریخ جب پڑھتے ہیں کہ مختلف چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اوقات اور دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک بنایا کہ کہا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں کہ تم ان دنوں میں کچھ عمل کر لو جس سے تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں. بالکل. اچھا, یہ پروگرام کیونکہ خصوصاً خواتین میں دیکھا جاتا ہے تو عموماً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں غور و فکر کرنے کی, گھر کے اندر ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں, اور اسپیشلی کوکنگ بڑی پسند ہوتی ہے خواتین کو. ہم جس طرح سے ہمیں ہمارے پیرنٹس نے سکھایا ہوتا ہے دین کے, بس یہ کام کرنے ہیں تو ہم اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اسی کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ماں, بیٹی اور بہن ہونے کی حیثیت سے یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم جانیں کہ واقعی ہمارا دین کس وقت کیا چیز کہتا ہے, کیوں کہتا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے, اور اس کو آگے بڑھانا ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے, ہم الحمدللہ ایمن ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم یعنی اسلام کے علاوہ اگر تم بات کرو تو ہر چیز دیکھو ریکارڈ ہے, ہر چیز کہ کون سا ایونٹ کب ہوا, کیسے ہوا, کوئی ڈیزاسٹر ہوا تو کیسے ہوا, کوئی اچھی چیز ہوئی تو کیسے ہوئی, اور اس چیز کو ہم اپنی نسلوں میں یعنی ہم آگے اسکول میں کریکولم میں پڑھایا جاتا ہے یہ چیز, ہے نا, کہ یہ چیز ایسے ہوئی تاکہ ہماری آگے آنے والی جنریشن اس چیز کو بھولے نہیں. صحیح ہے نا, تاکہ یہ ہمارے اندر انسٹل رہے, ہمارے اندر اور ہمارے بچوں آنے والی جنریشن میں بھی. اسی طرح اسلام میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر اور ہماری آگے آنے والی نسلوں میں انسٹل ہونی چاہیے. میں ابھی اس میں پڑھ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم یعنی اسلامی کیلنڈر ہی کے حوالے سے جیسے بات کر رہے ہیں تو اس میں اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لونر کیلنڈر بھی ہیں, گریگورین کیلنڈر بھی ہے, چائنیز کیلنڈر بھی ہے, بہت سارے ڈفرینٹ کیلنڈرز ہیں. تو اس میں پڑھ رہی تھی کہ آپ یعنی ایک مسلمان ہونے کی لحاظ سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی مہینوں کے بارے میں پتہ رہے. یعنی ہم چونکہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ اسلامک مہینے ہمیشہ سالی رمضان یا پھر ہمیں حج کے دنوں میں یعنی دیر اوکیجنل ہمیں یاد رہتے ہیں. باقی اگر آپ مجھ سے بھی کسی اور وقت پوچھو کہ یہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے تو شاید میں بھی تمہیں نہ بتا سکوں کہ پتہ نہیں یہ کون سا والا مہینہ چل رہا ہے. بلکہ صرف یہیں پر نہیں, اب یہی اوور آل ہر جگہ یہ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام مسلمان ملکوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت گنی چنی سی کچھ معلومات رہ گئی ہیں. جنہیں رمضان آیا تو روزے رکھ لیے, یا عیدین ہیں, بلکہ اب اس کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عید کیا منانا اور یہ سب چیزیں. لیکن آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ
بچوں کو ضرور بتانا ہے، اس لیے تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک ہمارا اسلامک یعنی ایک نالج ہے یہ. جیسے ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو ہم حدیث اور سیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو سگنیفیکنس آف ایچ منتھ جو بھی ہیں، جو بھی واقعات ہوئے ہیں، ہم اس حوالے سے اسٹوریز کے لحاظ سے یا جو بھی اس سے بچوں کی ایج کے حساب سے ہم ضرور اپنے گھروں میں اس چیز کو ضرور بتائیں کہ کیا کون سا مہینہ چل رہا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ماں کی تو بہت ہی زیادہ ذمہ داری ہے کہ، اور ماں اسی وقت وہ ذمہ داری ادا کر سکے گی جب اس کو خود پتہ ہوگا، ہے کہ نہیں. اور الحمدللہ اب آج کل کے دور میں ہم کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے ایمن کہ ہمارے پاس اسلامک کیلنڈر نہیں ہے. ہر ایک کے پاس ایپس ہیں جس میں آپ کے پاس پورا آ جاتا ہے کہ بھئی آج کون سی تاریخ ہو سکتی ہے. بالکل، مطلب یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان کسی بھی قسم کی جو انفارمیشن ہے، علم ہے یا نالج ہے، اس پر یہ نہیں کہہ کے پیچھے ہٹ سکتا کہ نہیں میرے لیے ممکن نہیں تھا. یہاں تک وہ تھا نا پرانے زمانے میں ٹریولنگ کر کے آپ جاتے تھے دنوں مہینوں، یعنی واقعی میں ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے، یہ بات ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں کوئی ایکسکیوز نہیں، آپ کی انگلی کی ایک فنگر سے آپ دبائیں اور آپ جو ہے وہ معلوم کر لیں. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس موضوع کے اوپر اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے یہ بات کی ہے کہ اسلامی تاریخ کا علم حاصل کرنا، اسلامی مہینوں کا خصوصاً علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں نالج حاصل ہونا کہ کیوں یہ سارے جو مہینے ان میں کیا امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے اور ان کی کیا ہسٹری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اگر ان مہینوں کے حوالے سے ملتی ہے، اور پھر اس نالج کو خود حاصل کر کے اپنے آئندہ بچوں میں، اپنی آئندہ نسلوں میں ٹرانسفر کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی بس وہی کچھ لگے بندھے کام کر رہے ہوں کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن ختم کر لینا ہے اور حج کے مہینے کا نام جانتے ہوں، لیکن اپنی ہسٹری کے ساتھ دلی طور پر اٹیچڈ نہ ہوں، انہیں اس پہ کانفیڈنس نہ ہو. اور کانفیڈنس جب بھی آتا ہے جو نالج ہمارے اوپر ہمارے پاس ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب ہم محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تاریخی اہمیت بھی ہے محرم کی، دینی اہمیت بھی ہے، اور یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو یعنی خصوصی مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی یہ کہا ہے کہ مہینوں کی تعداد فکس ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اسلامی مہینے ہیں ان کی تعداد فکس ہے. اور اس فکس میں جو مہینے، جو 4 مہینے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محرم یعنی ان کو سیکرٹ، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے مہینے ہیں جن میں جو انشاءاللہ ہم آگے جب بات کریں گے کہ عرب اس زمانے میں کیا کرتے تھے ان مہینوں میں، تو یہ 4 مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، بالکل یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ایک سیکوینس میں آتے ہیں، اور پھر رجب ہے، ٹھیک ہے نا، ان بٹوین. تو ان مہینوں میں یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں یہ مطلب دے آر ویری سیکرٹ. اور سیکرٹ سے مطلب یہ ہے کہ ان میں اس دور میں بھی جہاں خون خرابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عرب میں ہو جاتا تھا ایام جاہلیہ میں، اس میں یہ 4 جو محرم مہینے تھے ان میں جو ہے وہ کوئی بھی یعنی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی غلط کام جس کو کمیونٹی میں جو ہے غلط سمجھا جاتا تھا وہ نہیں کرتے تھے. یعنی یہ اسلام سے پہلے کی بھی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. یعنی یہ جو ہے یہ مہینے جو تھے یہ اس وقت بھی تھے، یعنی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مہینے ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر وہ کرتے کیا تھے جو ایام جاہلیت میں کہ ان کو اگر لڑنا ہے، ان کو ایک جنگ کرنی ہے، تو وہ کرتے کیا تھے کہ اگر وہ ان کو پتہ رکھتا تھا کہ یہ جنگ تو اب ہمارے حرام مہینوں میں آ جائے گی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اچھا ہم اس حرام مہینے کی جگہ جو اس کی حرمت ہے ہم کسی اور مہینے میں پورا کر لیں گے اور ہم اس مہینے کو حرام نہیں کرتے. صحیح نا؟ تو وہ ایک طرح سے ٹویسٹ کرتے تھے چیزوں کو. اور اسی طرح سے ظاہر پتہ جب آپ اس طرح سے چیزوں کو ٹویسٹ کریں گے تو جو ایکچوئل ڈیٹ ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ابھی آپ جیسے فرض کریں میں جنوری کو کہنے لگوں کہ یہ فروری ہے، اب ہم جنوری جو ہے وہ نومبر میں جنوری بنا دیں گے، تو اٹ ڈزنٹ ورک رائٹ. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی وہ یہ کام کرتے تھے صرف کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی جو جنگیں ہیں، جو ان کے خون خرابے ہیں، ان کو وہ یعنی آسانی سے کر سکتے، یعنی اپنی مرضی بھی چلا لیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو کہ ہم نے حرمت. اچھا، آپ کے ایام جاہلیہ کا میں جب بھی لفظ سنتی ہوں
تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا واپس پلٹ کے اسی ایام جاہلیت کی طرف آ رہی ہے. جیسے ہم بھی اگر دیکھیں نا اس چیز کو کہ ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم بالکل ہماری ایک ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے دوسری طرف, اور ہم بہت سارے کام ایک دم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آخری دن اور عید کا دن اور اس دن ہم بالکل دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں اور بالکل ہی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتے ہیں, ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ تو یہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم نہیں دھوکہ دے سکتے. بالکل. تو یہ جو چیز تھی, یہ جو عرب کا جو یہ قاعدہ تھا, یہ ایون قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نسی کے نام سے کہا ہے کہ یہ نسی کرتے تھے, کہ یعنی ایک چیز کو دوسری جگہ سے بدل دینا. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو یوم العرفہ والا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آج یعنی جو ایکچوئل 9 ذو الحجہ ہونی تھی آج وہی ہے, کیونکہ the thing is کیونکہ اتنا میس اپ ہو چکا تھا کیلنڈر ان کا یہ آگے پیچھے کرنے سے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے مہینہ چل رہا ہے, کون سی تاریخ چل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کی رحمت سے ہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو جو تاریخ تھی ایکچوئل حج کی وہ وہی حج کی تاریخ تھی. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ اب یہ کیلنڈر یعنی اب یہ جو سیکوینس ہے نا, دس از رائٹ, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چیز ہے نا کہ مطلب سال جیسے ہم کہتے ہیں نا سال شروع ہوا محرم سے, یہ کب سے شروع ہوا, یہ جو ہے یعنی سیکوینس وہی تھا. اچھا, یہ ہم پھر اپنے ناظرین سے بھی پوچھتے ہیں. ناظرین, یہاں پر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اسلامک ہجری کیلنڈر ہے اس کا جو سیکوینس ہے یہ کس خلیفہ راشد کے دور سے شروع ہوا اور کس وقت سے یہ شروع ہوا, اس کے بارے میں آپ جواب دے سکتے ہیں. ساتھ میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں, محرم کے مہینے میں ہونے والے جو اہم تاریخی واقعات تھے ان پر اگر آپ کی کوئی انفارمیشن ہو تو آپ ضرور کال کریں, ہمیں بتائیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جی ہاں صحیح. تو یہ جو ہے یعنی جب یہ حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ مہینوں کی جو ترتیب ہے جو ہم بچوں کو بھی یاد بھی کرواتے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, اس طرح سے پورا یہ ترتیب بالکل ایسے ہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ مطلب جب صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کہ بھئی بہرحال ترتیب ایک چیز ہے اور آپ اس کو یعنی سسٹمیٹک طریقے سے, کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتی ہے, رائٹ. تو اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت بہت پھیل چکی تھی, تو چیزوں کو بہت اور آرگنائز ہونا تھا, اور ان کا ویژن اور ایک حکمت و فراست ان کی تھی نا ہر چیز کے حوالے سے. جی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یعنی صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یعنی محرم, کیونکہ اس لیے بھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو یعنی شہر اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے, یعنی اسی لیے انہوں نے اس کو پہلا مہینہ یعنی اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ قرار دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. یعنی اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس میں جو نیکیاں کرنا ہیں اور جو کام کرنا ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہم محرم سے یعنی اسلامک کیلنڈر شروع ہوگا, اور یہ حج کے بعد والا مہینہ, بالکل حج کے بعد والا مہینہ, بالکل صحیح بات ہے. تو یعنی اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم خود سوچیں کہ کتنی یہ امپورٹنس, دیکھیں ان چیزوں کو ہمارے جو خلفائے راشدین اور ہمارے صحابہ کرام نے یعنی اس کو ایک سسٹمیٹکلی بنانا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کی اہمیت تھی تو ہوا نا یہ, اگر اہمیت نہیں ہوتی تو ایسے ہی چلتی رہتی. اسی طرح سے انسانی زندگی میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں وہ کچھ ان کی حکمتیں ان کی مد نظر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ ایسے قوانین رائز کرتے ہیں خاندانوں کے اندر کہ جن کو آگے لے کر اوبیسلی ان میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں, لیکن کچھ سوچ سمجھ کر کسی حکمت کے مطابق لے کر چلتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک حکمت تھی, ورنہ بے ترتیبی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور ایک پوری امت جو قرآن کو لے کر ایک ویژنری امت ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والی ہے, اس کو اگر کسی قسم کا ڈسپلن نہ دیا جاتا تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر. بالکل. اور چیزیں آرگنائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہو, صحیح ہے. تو الحمدللہ یعنی وہاں سے ہمیں یعنی الحمدللہ یعنی ایک سسٹم
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا کہ بھئی یہ محرم پھر صفر یعنی اور یہ نام پہلے سے تھے یہ جو مہینوں کے نام تھے یہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس سے پہلے سے یہ چیزیں تھیں جو کہ رائج تھیں اور عرب ان کو اچھے سے جانتے تھے مگر ان کو وہ مکس اپ کر دیتے تھے صحیح ہے نا تو الحمدللہ یعنی یہ ایک ایسی سگنیفیکنس محرم کے حوالے سے اگر ہم جیسے آگے بات کو بڑھائیں کہ یہ چیز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینے میں انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم یعنی عاشورہ کا جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی تو اس کی وجہ سے ہم اس سگنیفیکنس کی وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق ہماری قربت تم سے کہیں زیادہ ہے کہ نہیں کیونکہ بھئی وہ تو نبی ہیں اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے اپنا دین بدل دیا ہے نا اپنے دین میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ آن کر دی تھی تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم سے ان کے تمہاری نسبت ان سے زیادہ قریب ہیں تو ہم بھی وہ کام کریں مطلب تعلق سے زیادہ وہ فالوئنگ کتنی ہے کتنا پریکٹیکلی آپ اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں ناظرین یہاں پر ہم بریک کی طرف جائیں گے لیکن بہت اہم گفتگو یہاں پر ہے تاریخی حوالوں سے دینی حوالوں سے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے کیا اپنے بچوں تک اسلامک ہسٹری کو منتقل کرنے کے لیے آپ نے کیا خصوصی اقدامات کیے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اگر یہ کہ یہ علم حاصل کرنا یہ نالج ہونا مہینوں کے حوالے سے انفارمیشن ہونا کتنا ضروری ہے آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم یہاں پر یہ بات کریں کہ محرم الحرام شہر اللہ کا مہینہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی ہے اس کی فضیلت رکھی ہے اس فضیلت کے مطابق یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال کا جو اجر ہے وہ بھی زیادہ ہے اس مہینے کے کچھ دن جو ہیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بہت محترم بنائے اہمیت والے بنائے ان کی فضیلت رکھی ہے ان کے بارے میں جانیں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین یہاں پر بات کریں ہم محرم الحرام کی تاریخی اہمیت دینی اہمیت کے حوالے سے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں اور اس گفتگو میں جس سے ہم یقیناً ہم خود بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے جی آپ تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تاریخی اہمیت محرم کی جیسے ابھی میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ یعنی مین جو ہمیں احادیث سے اور صحیح احادیث سے جو ملتی ہے وہ یعنی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی جو تاریخ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں اس میں یہی ملتی ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات دی تھی یعنی وہ جو کراس کیا تھا انہوں نے سمندر وہ اس دن عاشورات کا دن تھا اور باقی بہت ساری آپ کو مطلب اور بھی دوسری چیزیں ملتی ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہ وہاں پہ رکی اور حضرت ابراہیم کا بھی مطلب بہت ساری ملتی ہیں مگر ان کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے تو جو چیز ہمارے لیے زیادہ کلیئر ہو ہمیں اسی چیز کی طرف جو ہے وہ ظاہر بات ہے زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے کہ جو چیز واضح ہے تو ہمارے لیے اور اس چیز میں یعنی جو ہے محرم کی ایک اور جو تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب ہجرت کے بعد مسلمان جو ہیں یعنی 1 سال تک یعنی یہ کیا کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ واجب تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اور جب جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ ایک والنٹری عبادت بن گیا تو یعنی اس کی اتنی اہمیت تھی کہ جو ہے یہ عاشورہ کے روزے کی کہ وہ روزہ رکھنا ہے گو کہ یعنی ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو والنٹری پھر جو روزے ہمیں معلوم ہیں کہ جیسے ایام بیت جس کو کہتے ہیں 13 14 15 کا پھر ذوالحج کا پہلے سے 9 تک کے روزے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کتنی بلیسنگ ہے کہ اس کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے یعنی عاشورہ کے روزے کی وہ یہ کہ اس دن روزہ رکھنے سے آپ کے
پچھلے سال کے سارے مائنر جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. اور یہ کتنا اللہ کی یعنی رحمت ہے نا کہ وہ ہمیں اللہ کو پتہ ہے کہ ہم غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, کبھی انٹینشنلی کبھی ان انٹینشنلی, اور ہمارے اندر وہ برائیاں آنے لگتی ہیں. تو وہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کہ پاور واش والی طرح کی چیزیں کہ آپ کی اچھے سے آپ کے نے ایک چھوٹا سا کام کر لیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا. بالکل. اچھا, ایک چیز میں یہ بھی غور کر رہی تھی کہ جس طرح سے رمضان میں ہے کہ رمضان کے روزے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے, لیکن ساتھ میں رمضان کی ایک اہمیت یہ کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اور اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کچھ دن ایسے ہیں رمضان میں جو اس رمضان کی اہمیت ہونے کے ساتھ مزید ریوارڈز والے ہیں. اسی طرح محرم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو عاشورہ کی ہمیں بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے تاریخی حوالوں سے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک 30 دن ہے یا جتنے بھی دن ہیں ایک مہینے کے اندر, اس میں ایک دن یا کچھ دن اتنے اہم ہیں تو پھر پورا مہینہ ہی اس لحاظ سے اتنا اہم ہو جاتا ہے نا کہ اس مہینے کے اندر اب وہ دن آنے والے ہیں, تو پھر میں نے شروع سے خیال رکھنا ہے اس مہینے کی اہمیت کے لحاظ سے میرے کیا اعمال ہونے چاہیے. اور ایک اور بات سسٹر رخشندہ, میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اسلامی مہینے آپ جتنے بھی دیکھ لیں, اب رجب سے شروع ہو رہا ہے تو یعنی رجب سے ہی تیاری شروع ہو جا رہی ہے رمضان کی, پھر رمضان آ جاتا ہے, پھر شوال ہے, اور پھر آگے حرمت والے مہینے ہیں. تو یعنی ہر مہینے میں ہی ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے کہ ہم اس کو گزاریں. بالکل اس کے مطابق یہ نا اس کو ایسے بھی چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز کی طرح سے بھی دیکھ لو کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا اب یہ مہینہ ہے, اس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز اچیو کروں, ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو جس طرح ہم اپنے لیے ٹارگیٹس, صحیح ہے نا, کہ ہمیں بھی ایز اے ہماری جو پریکٹیکل لائف میں بھی یعنی اسلامی مہینوں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کریں. جیسے تم نے ابھی کہا کہ رجب سے ہی ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں, پھر رمضان ختم ہوا تو پھر ہمیں حج کے لیے تیاری شروع ہوتی ہے کہ بھی حج ختم ہوا, اس کے بعد آپ محرم کا مہینہ آیا, پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کا جیسے صحابہ کرام کا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ رمضان شروع ہونے سے 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے اور 6 مہینے بعد تک اس کی دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ وہ قبول ہو. تو دس از ہمارا دین تو ہمیں یعنی ایک فوکس دیتا ہے اور ایک ڈسپلن ہے. یعنی ایسا کوئی مہینہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ بس اب اس مہینے میں بے فکری سے چھٹی منانے چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں مشکلات بہت ہیں اور اتنی مشکل عبادات ہیں, بلکہ بہت ہی زیادہ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ پہلے عاشورہ کے روزہ جو تھا وہ واجب تھا, پھر رمضان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک والنٹیئر, آپ کی مرضی ہے آپ رکھنا چاہیں تو بڑا ثواب ہے, ریوارڈ ہے, سنت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی بہت ہی مشکل سختی تو دیکھو فرض میں بھی نہیں ہے. اب فرض بھی اگر وہی والی بات ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, نارمل نہیں, بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں. یعنی ہمارا تو الحمدللہ دین کو ہم اگر ایسے دیکھیں تو کتنی اس میں آسانیاں ہیں. رمضان کے روزے بیمار ہو گئے چھوڑ دو, بعد میں رکھ لینا. یعنی آپ حج ہے نہیں ہے استطاعت مت کرو, تمہارے اوپر کوئی یعنی کہ گناہ ہوگا کہ تمہارے پاس استطاعت نہیں تھی, تم نے حج نہیں کیا. تو یعنی اتنی فلیکسیبلٹی جب ہمارے ریلیجن ہے یہ کہ الحمدللہ. اور اس میں بھی اگر ہم ان جو ہمارے لیے جو چانسز اللہ نے چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں عبادت کرنے کے, اللہ سے قریب ہونے کے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کے, اگر ہم وہ ان چیزوں کو نگلیکٹ کریں گے نا تو پھر کیا فائدہ ہے نا. یعنی آپ یہ ایز اے مسلم ہم کیا اچیو کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی, اتنی آسانیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں. تو اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی ہمیں ایکسٹرا کیئرفل, کیونکہ یہ حرام مہینے میں آتا ہے, اور یعنی اس میں وہ چیزیں جو ہمیں یعنی نارمل ہیں, یعنی چھوٹی, جیسے ہم رمضان میں بہت احتیاط کرتے ہیں, بھئی لڑائی نہیں کریں, غصہ نہیں کریں, یہ ساری چیزیں نہیں کریں, ہمیں ان حرام مہینوں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس پر بھی میں چاہوں گی آپ مزید بات کریں, کیونکہ عموماً ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایام جاہلیہ میں تھا یا بعد میں, یعنی ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. یعنی ہم تو جو دل چاہے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی ہم تو وہاں پر موجود نہیں ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حرمت والے مہینوں خصوصی طور پر, بالکل خصوصی طور پہ جو حرمت والے مہینے, اور یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو بھی دین کا حصہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, یہ کسی دور کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا, ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہوگی. یہ
رہتی دنیا تک کے لیے یہ دین ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیے، وہ ہر ایک جنریشن کے لیے۔ بالکل۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ہاں جی، جو محرم کا جو مہینہ ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی، اور حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی کام کے کرنے کا جذبہ متحرک ہونا چاہیے جی، تاکہ ہمارے اندر سوئی ہوئی جو قوتیں ہیں وہ بیدار ہوں، اور یہ جذبہ جتنا بھی متحرک ہوگا کام اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوگا اور جلدی ہوگا، اور یہ جذبہ اگر جتنا بھی سست ہوگا تو کام کیا ہوگا کہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا سسٹر، اور اپریشیٹ ہم کرتے ہیں اس کو۔ اسی طرف میں آنا چاہ رہی تھی کہ دینی اہمیت ہے، تاریخی اہمیت ہے، اور پھر عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں جو روزہ رکھا جائے وہ روزہ گناہوں سے معافی کا سبب بنتا ہے پچھلے سال کی، تو بڑی ایک یعنی ایک کیا کہنا چاہیے اہمیت طاری ہو جاتی ہے دل پر، دل اس کی فضیلت کو محسوس کرتا ہے۔ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور ایک اسلامک ہسٹری کا ایسا واقعہ ہے کہ اس کے حوالے سے جب آپ پڑھیں اور اس دور میں جائیں اور وہ محسوس کریں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو ہم استقامت کا سبق لیتے ہیں، ایک اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے رہنا اپنے مقصد کے لیے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی یعنی ہمارے لیے اگزامپل ہے حضرت امام حسین کی یعنی شخصیت میں، جو کہ اگر ہم اس کو جتنا ڈیٹیل مطالعہ کرتے ہیں نا اتنا زیادہ ہمیں یعنی ہمارا ایمان قوی ہوتا ہے، اور ہمیں اسلام کے لیے کھڑے ہونے کا اور اس کے اوپر جمے رہنے کا جو سبق ملتا ہے نا، وہ ان کی زندگی سے بے انتہا ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں وہ ایک ایسے ٹائم پہ انہوں نے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ حق کے لیے، اور جس طرح یہ چیز تو قرآن میں بھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا میرے بالکل ذہن سے نکل گئی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں ترجمے کے مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ یعنی انصاف کے لیے اور حق بات کے لیے کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، کہ جو ہے تم اس کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور یہ حضرت امام حسین نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ چیزیں یعنی جو اس وقت کے حالات تھے وہ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہونے جا رہے ہیں، اور وہ غلط طریقے کی طرف ایک مسلم کمیونٹی چلی جا سکتی ہے، اور یہ ایک امت کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے نا۔ یہ ایک انہوں نے شخصی چیز نہیں تھی ہے کہ میرے لیے تھی یا اپنی نفس کے لیے تھی، یہ انہوں نے امت کے لیے کیا جو انہوں نے کیا، اور ان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ دین اپنی صحیح شکل میں رہے، اور دین جیسے یعنی اور جو انتظامات ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہیں وہ اسلامی حکومت صحیح طریقے سے آگے بڑھے۔ بالکل سسٹر رخشندہ، میں آپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ شخصیت کے لیے نہیں، اپنی ایک مقصد کے لیے، اور آگے ان کا ایک ویژن تھا، ایک ان کے ذہن میں امت کا تصور تھا۔ اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت ہے، ان کا جو مشن ہے، ہمیں اپنے دین سے ہی ایسی انسپریشنز ملتی ہیں، ایسے رول ماڈلز ملتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان جس وقت میں ہے اس نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا آئندہ کیا امپیکٹ پڑنا ہے، اس پر سوچ سمجھ کر اس نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہسٹری کے ساتھ وہ چیزیں آگے چلتی ہیں اور لوگ محبت میں انہی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ پرسنالٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ ان کے نزدیک کیا تھا کہ ایک
کمیونٹی جو تھی وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی تھی اور انہوں نے محسوس کی اگر وہ اسی ڈائریکشن میں وہ بھی چل پڑتے تو آسان ہے, کیونکہ جس طرف سب جا رہے ہیں اس طرف آپ بھی چلیں تو بڑا آسان ہے, لیکن اس سے دوسری ڈائریکشن میں جانا بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہمت بھی چاہیے. بالکل, اور اس کے لیے ہمت چاہیے اور اس کے لیے آپ کو یعنی ایک ویژن چاہیے. دیکھیں جب انسان اسی وقت کسی چیز کے لیے ڈٹتا ہے جب اس کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو چیز میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور مجھے یہاں سے کوئی ہلانے والا نہیں. ہم آج کل کی بھی اگزامپل میں دیکھیں, میں ابھی کل پرسوں ہی پڑھ رہی تھی اس چیز کے بارے میں, تو نیلسن منڈیلا کا آتا ہے کہ جب وہ پریزن میں تھے تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میں 20 سال تک پریزن میں رہا اور دیر واز اے ٹائم, ایک وقت آیا کہ مجھے تھا کہ میں سب گیو اپ کر دوں, میں ان جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے میں سب چیز پہ سائن کر کے میں یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا تھک جاتا ہے ایک مشکلات سے. پھر کہنے لگے مجھے یاد آیا کہ کیسے جو ہے حضرت حسین اپنے مقصد میں ڈٹے رہے, اینڈ ہی ایکچولی یعنی نان مسلمز بھی حضرت امام حسین کی ویژن اور ان کی اس تاریخی جو انہوں نے ایک استقامت تھی دین کے لیے اور صحیح چیز کے لیے ہے نا, اس سے یعنی نان مسلمز جو ہیں وہ بھی اس سے انسپائر ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں نے وہ ایک دم سے اپنے آپ کو سوچا تو پھر میں نے کہا نہیں, چاہے جو کچھ ہو جائے میں ہلوں گا نہیں کیونکہ میں صحیح ہوں. تو سبحان اللہ, یعنی آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم شاید اپنے صحابہ کرام کو ہم شاید اتنا ایسے ایکنالج نہیں کرتے ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نان مسلم شاید کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا نا کہ آگے تک منتقل کرنے کے لیے ہماری اپنی نالج جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, جو کہ ہم جہاں پہ لیک کرتے ہیں. اور کبھی کبھی وہی بات ہے کہ ہم نے جیسا کہ ریلیجن سمجھ کر ہی کچھ چیزوں کو اپنا لیا ہے اور بس انہیں کو ہم کرے چلے جا رہے ہیں. اس طرف میں آؤں گی کہ جب ہر طرف لوگ آپ کے مخالف ہوں اور جس وقت میں ایسا ہو کہ کمیونٹی ڈفرینٹ سائٹ پر جا رہی ہو اور لوگوں کے اپنے کوئی ایجنڈاز ہوں, اس ٹائم پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہے کہ آپ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں اس چیز کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر اس اٹھ کھڑے ہونے کے ساتھ اس ڈائریکشن میں چل پڑیں. یہ نہیں دیکھیں کہ اچھا کوئی میری طرف آ رہا ہے, میرے ساتھ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا, لیکن میں نے یہ کام کرنا ہے. صحیح بات. اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ ایک مسلمان کے اندر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اللہ پہ پورا یقین ہوتا ہے اور اس کو یعنی اللہ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جو جا رہا ہوں جس طرف یا جا رہی ہوں میں جس طرف وہ صحیح راستہ ہے, اور یہ بھلے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ ویسا نہ نکلے جو میں چاہ رہی ہوں یعنی اور میں اپنی زندگی میں شاید اس نتیجے کو نہ دیکھ سکوں, مگر اللہ کے نزدیک ہمیں یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے جب بھی ہم کسی صحیح چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا اسٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے صرف اتنا ہی پوچھے گا کہ تم کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں, تم نے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں کوئی غلط چیز کو دیکھتے وقت. بالکل, یہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اور مزید اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے نا انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے اور محبت واقعی میں بڑی طاقتور چیز ہے. لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ محبت آپ سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس سے کرتے ہیں پھر عملاً اس کے لیے کچھ کریں, اس کے جیسا. جیسے زندگی میں بہت سے پیاروں سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن وہ بڑی مجھے اچھی اگزامپل لگتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس سے 1000 دفعہ کہیں کہ بھئی مجھے تو بڑی محبت ہے مجھے تم سے, اور اس کے بعد وہ کہے کہ اچھا اتنی محبت ہے تو ذرا یہ کر کے تو دکھاؤ, اور پھر ہم کہیں کہ نہیں محبت تو ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے. تو محبت کے ساتھ کتنا ضروری ہے کہ بالکل یہ چیز تو مجھے لگتا ہے ایمن ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہمارا بچہ ہی ہے ہم یعنی بالکل اپنی پرسنل چیزوں سے ہم یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہی ہے وہ 10 دفعہ میرے آگے آ کے کہے گی ماما آئی لو یو, ماما آئی لو یو, مگر اگر میں کہوں گی بیٹا یہ کام کر لو اور ایسے کرو اور ایسے نہ کرو وہ میری بات نہیں سنے گی, تو یہ لو جو ہے یہ خالی ایک کھوکھلا لفظ رہ جاتا ہے نا. پھر اس کی کیا اہمیت جب ہمیشہ محبت جو ہے نا کوئی پروف مانگتی ہے. صحیح ہے نا, اگر میں کسی سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو میں اس کو کچھ شو کروں گی نا تو وہ محبت, مگر وہ کیا چیز شو کروں, میں اپنی مرضی سے جو میری دل چاہ رہا ہے میں شو کر دوں کہ بھئی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت ایسے شو کروں کہ میں بس تمہیں خالی خط پہ خط لکھتے رہوں اور وہ بندہ جو ہے اس کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے, اس کا کیا فائدہ.
وہ کچھ سمجھ رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ محبت. جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو محبت کا پہلا حق یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اس نے کیے ہیں. یہ سب سے بڑا حق ہے. جس چیز کو اس نے پروموٹ کیا ہم وہ کام کریں. جس حق بات اور سچ بات اور جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ہم وہ زندگی گزاریں. بالکل بالکل. یہی قاعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو صرف محبت کا دم بھرنے سے تو کام نہیں چلے گا نا. محبت اطاعت سے ہی ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے جتنا پڑھیں, اور آپ نے جو نیلسن منڈیلا کا بھی شیئر کیا, تو واقعی میں سوچتی ہوں کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہاں سے انسپریشن لیں, کہاں سے کچھ سیکھیں, لیکن الحمدللہ ہمارا جو دین ہے جس کے مطابق ہمیں پیدا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اور ایک رحمت ہے ہمارے اوپر. ہم چاہیں تو ہمیں بہت سی انسپریشنز مل سکتی ہیں. ہم اگر اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیں, ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کانفیڈنٹ بنیں, اچھا ہم جو ہے وہ بڑی سالڈ بات کریں, اور ہم اگر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہوں تو ہم ان کے سامنے جا کر ہماری زبان نہ رکے, تو ہمیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کی ساری چیزیں یہ ملتی ہیں کہ کیسے ڈٹ کے کھڑے ہونا, اور وہی بات ہے ویژن ہو, یقین ہو. بالکل. اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ اللہ کے لیے. اور یقین کرو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک نارمل آدمی دوسرے بندے کو شاید بیوقوف سمجھے گا اگر جو اگینسٹ دا کرنٹ جس کو کہتے ہیں ہم کہ وہ جا رہا ہے کہ بھئی سارے لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ مگر ایک صحیح چیز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو سب کہتے ہیں بھئی ہر جگہ ہے, تم بھی کر لو, تم کیوں بیچ میں ایسے کرو. تو دوسرے بندے کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیوں بیوقوف ہے, یعنی ہمیں اس قسم کے ٹائٹل ملنے لگتے ہیں نا اس شخص کو. مگر آپ یقین کریں کہ وہ شخص جو سچ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو استقامت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. اور وہ ایسے شخص کو آپ دیکھیں نہ وہ ڈرتا ہے, نہ وہ جھکتا ہے, نہ وہ کسی طریقے سے کمپرومائز کرتا ہے, اور وہ خوش بھی ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ریگریٹ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں کہ میں نے ہائی کیوں کر دیا. یقین اور بھروسہ ہوتا ہے نا. یہ نہیں ہوتا نہ کرتی تو شاید اچھا تھا, نہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ چیز ہمیں ویسے بھی ایز اے پریکٹیکلٹی مجھے لگتا ہے ہمیں یہ چیز, یعنی چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت بڑی قربانی دی, بہت بڑا کام کیا انہوں نے, مگر ہم لوگ تو ظاہر بات ہے ایک عام لوگ ہیں, گھر کے لوگ ہیں, ہمیں اپنے گھروں میں بھی استقامت پہ کھڑے ہونا چاہیے, اور بچوں کو بھی یہ چیز. بہت شکریہ سسٹر رخشندہ. اور پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے, اہمیت کے حوالے سے, عاشورہ کے روزے کے حوالے سے, تاریخی اہمیت پر بات ہم نے کی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت, اس سے جو استقامت کا سبق ہم لے سکتے ہیں, اس پر بات کی. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.